جنگ حنین مسلمانوں کی عرب میں یہ آخری جنگ تھی۔ 12,000 میں سے صرف 80 اصحاب نبی علیہ السلام کے ساتھ رہ گئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ یہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے جاؤ؟ جنگ سے پہلے کچھ اصحاب نے تکبر والے کلمات کہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے لیے کوئی بھی درخت مقرر کر دیں جس سے ہم کچھ برکت حاصل کر سکیں، جس پر نبی علیہ السلام کو بہت غصہ آیا۔ آئیے جنگ حنین کے اس واقعے کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ بنو حوازن اور بنو ثقیف یہ بہت ہی بہادر اور جنگجو قبیلے تھے۔ بنو ثقیف طائف کا وہ قبیلہ تھا۔ جب نبی علیہ السلام طائف اسلام کی دعوت دینے گئے تو انہوں نے نبی علیہ السلام پر اتنے پتھر برسائے کہ آپ کا جسم خون سے لال کر دیا، مگر پھر بھی نبی علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا۔ فتح مکہ کے بعد ان دونوں قبیلوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور ان کا بھی یہ خیال تھا کہ مکہ کو فتح کرنے کے بعد اب اگلی ان کی باری ہے۔ اس لیے اب انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ تمام مسلمان مکہ میں جمع ہیں تو کیوں نہ ان پر ایک زبردست حملہ کر دیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو تحقیقات کے لیے بھیجا۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ بنو حوازن اور بنو ثقیف نے اپنے تمام قبائل کو اکٹھا کر لیا ہے اور وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے 12,000 کی فوج کا لشکر تیار کیا۔ مکہ کے کچھ فاصلے پر طائف کے 2 قبیلے آباد تھے۔ طائف کے لوگ اپنا شہر چھوڑ کر حنین کی وادی میں جمع ہوئے۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی کا نام ہے جو 2 بڑے پہاڑوں کے درمیان ہے۔ یہ لوگ اپنے ساتھ اپنی عورتوں، اپنے بچوں اور اپنے جانوروں کو بھی ساتھ لائے تاکہ کوئی بھی سپاہی بھاگنے کا خیال بھی نہ کر سکے۔ دوسری طرف نبی علیہ السلام بھی 12,000 کی فوج کا لشکر لے کر حنین کی وادی کی طرف روانہ ہوئے۔ اس دفعہ اس جنگ میں بدر اور احد کی طرح مضبوط ایمان والے اصحاب موجود نہیں تھے۔ ان میں سے کچھ اصحاب وہ تھے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ ان کو مسلمانوں کی سٹرگلز کا اتنا پتہ نہیں تھا تو انہوں نے کچھ تکبرات والے کلمات کہے کہ بدر میں تو ہم بہت کم تھے اور آج تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، ہم تو بڑی آسانی سے کفار پر غالب آ جائیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک بڑی عجیب و غریب نبی علیہ السلام سے فرمائش کی۔ جب وہ حنین کی وادی کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ایک درخت آیا جس کا نام تھا دات انوات، جو کہ مکہ کے لیے بہت ہی متبرک سمجھا جاتا تھا۔ جب مکہ والے جنگ کرنے جاتے تھے اس سے پہلے وہ اپنا اسلحہ اس کے اوپر لٹکاتے تھے کہ اب ہمیں جنگ میں شکست نہیں ہوگی۔ جب صحابہ کرام وہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا درخت مقرر کر دیں جس سے ہم بھی کچھ برکت حاصل کر لیں، جس پر نبی علیہ السلام کو بہت غصہ آیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے آج وہی بات کر دی ہے جو کہ موسیٰ کے ماننے والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کی تھی۔ جب وہ لوگ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک بت کے سامنے اعتکاف کیے بیٹھے ہیں، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی اللہ کا بت مقرر کر دیں جس پر ہم بھی دھیان دے کر بیٹھیں۔ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان جاہلوں سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بھی وہی کام شروع کر دو گے جو کہ اگلوں نے کیے تھے۔ جب مسلمان حنین کی وادی میں پہنچے اور جب وہ اس کو کراس کرنے لگی تو مسلمانوں پر دونوں اطراف سے تیروں کی بارش کر دی گئی جس سے بہت سارے صحابہ شہید ہو گئے۔ ان کو بچنے کا کوئی بھی رستہ نظر نہیں آ رہا تھا تو تمام اصحاب واپس مکہ کی طرف بھاگنے لگے۔ ہر طرف گرد و غبار ہو گیا اور طائف والے پوری طاقت سے مسلمانوں کی طرف حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ جب تھوڑا گرد و غبار کم ہوا تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ان کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ 12,000 میں سے صرف 80 اصحاب رہ گئے تھے۔ نبی علیہ السلام رجس پڑھتے ہوئے کفار کی طرف آگے بڑھ رہے تھے کہ میں نبی ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ نبی علیہ السلام ان کی طرف آگے جا رہے تھے تو یہ دیکھ کر حضرت عباس زور زور سے مسلمانوں کو پکارنے لگے کہ کہاں جا رہے ہو، اللہ کے رسول کو چھوڑ کے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام اپنے گھوڑے سے نیچے اترے، زمین سے کنکریوں کی مٹھی بڑی اور کفار کی طرف پھینکی اور آپ کی زبان مبارک سے یہ نکلا کہ چہرے جھلس جائیں گے اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ تو تمام کفار کی آنکھوں میں جا کر یہ کنکر لگے جس سے وہ اندھے ہو گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئی مسلمانوں کے لیے۔ دوسری طرف مسلمانوں کی بھی پوری فوج واپس آ گئی اور انہوں نے طائف پر بڑا زبردست حملہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی برکت کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ اس جنگ سے مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا، ہزاروں اونٹ، ہزاروں قیدی، سونا اور بہت کچھ۔
یہ مسلمانوں کی عرب میں مشرکین کے خلاف آخری جنگ تھی۔ اس کے بعد پورے عرب میں جرأت نہیں ہوئی مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کی۔ جب صحابہ کرام واپس جانے لگے تو صحابہ کرام نے رسول اللہ سے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ ان کے لیے کوئی بد دعا فرما دیجئے، جس پر نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے اللہ کہ ان کو میرے پاس مسلمان بنا کر لا۔ اس کے بعد تمام مسلمان مکہ پہنچ گئے۔ اب مدینے والوں کو یہ لگ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام مکہ کو اپنا کیپٹل بنائیں گے اور ہمیشہ کے لیے وہ مکہ میں رہیں گے اور مدینہ واپس نہیں جائیں گے۔ اس جنگ میں جتنا بھی مال و غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا، نبی علیہ السلام نے اس کا بہت بڑا حصہ مکہ والوں کو دے دیا، ان کی دل جوئی کے لیے، جو کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی مسلمان ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے صفوان کو بلا کر 100 اونٹ دے دیے۔ سفیان وہ شخص تھا جس نے نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے ایک بندہ مقرر کیا تھا۔ ابو سفیان کو بلا کر اس کو بھی 100 اونٹ دے دیے، جو کہ بالکل آخر میں اسلام کو قبول کیا تھا، اور وہ اس سے پہلے اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ کچھ انصار مدینہ نے آپس میں بات کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ ابھی تو قریش کا خون ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے اور یہ لوگ تو موت کو دیکھ کر ایمان لائے ہیں۔ نبی علیہ السلام پر اپنے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے اور وہ مال و غنیمت میں زیادہ حصہ مکہ والوں کو دے رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ کچھ انصار مدینہ کے نوجوان آپس میں یہ بات کر رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے تمام انصار مدینہ کو بلایا اور یہ فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ یہ لوگ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے جاؤ؟ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم پوری دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انصار مدینہ دوسری گھاٹی میں، تو میں انصار مدینہ کے ساتھ جاؤں گا، میرا جینا مرنا انصار مدینہ کے ساتھ ہے۔ تو پھر کیا ہوا، سب خوش ہو گئے اور سب نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اے انصار مدینہ میرے بعد بھی تمہارے ساتھ ہوگا کہ لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، تم لوگوں نے صبر ہی کرنا ہے حتیٰ کہ مجھ سے حوض کوثر پر آ کر ملو۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ ان پر اور ان کی اولادوں پر رحم فرما۔ اس کے کچھ دنوں بعد نبی علیہ السلام ان کے ساتھ مدینہ واپس چلے گئے، اور اس کے کچھ عرصے بعد طائف کے تمام قبیلے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر مسلمان ہو گئے اور مسلمانوں کا پورے عرب پر غلبہ ہو گیا۔ رومن امپائر یہ دیکھ کر زیادہ خوش نہیں تھے۔ تبوک